بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں حاضر آئے۔ رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم جو بھی عبادت کریں اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جمعہ کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، دکان، مکان کی حفاظت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کورونا وائرس جیسی بیماری سے رب تبارک و تعالی ہم تمام مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ سارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ مسلک کے اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ ایک صاحب ہے جن کا بچہ باہر کی کنٹری میں پڑھ رہا ہے، بہت بیمار ہیں، ان کے لیے دعا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں اس بچے کو بھی شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ تمام سنی صحیح العقیدہ جو پوری دنیا میں جہاں کہیں بس رہے ہو، بیمار ہیں، اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں سارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ پچھلے 2 جمعہ سے پہلے ہمارا جو موضوع چل رہا تھا نماز کی اہمیت، فضیلت اور نہ پڑھنے والوں کی سزا، آج انشاءاللہ اسی موضوع کو میں کمپلیٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ اس کے بعد وہ ناخلف لوگ آئے، جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا، اضاعوا الصلاة، انہوں نے نماز کو چھوڑ دیا، واتبعوا الشہوات، اور اپنے نفس کی پیروی کی، اپنی خواہشات کی پیروی کی انہوں نے، اور خواہشات کی پیروی میں اتنا مگن ہو گئے، اتنے ملوث ہو گئے کہ انہوں نے نمازوں کو چھوڑ دیا۔ رب فرماتا ہے فسوف یلقون غیا، جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا، اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ گئے، رب فرماتا ہے میں ایسے لوگوں کو غی کے اندر داخل کروں گا۔ یہ غی کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ غی جہنم کے اندر ایک خطرناک وادی ہے، جہنم میں ایک خطرناک وادی ہے، اور وہ وادی جہنم میں جو ہے اتنی خطرناک ہے کہ خود جہنم بھی اس وادی سے پناہ مانگتی ہے۔ وہ وادی اتنی خطرناک ہے کہ اس وادی سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے۔ رب فرماتا ہے جو نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں میں ایسے لوگوں کو اسی مقام غی میں داخل کروں گا۔ کون طاقت والا ہے؟ کون اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اللہ کے عذاب کو چیلنج کرے، مقام غی میں داخل کیا جائے؟ اور پھر رب نے قرآن میں فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ کس کے لیے خرابی بتائی؟ نمازیوں کے لیے۔ فویل للمصلین، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان لوگوں کے لیے خرابی ہے، ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نمازوں کو بھلائے بیٹھے ہیں، جو اپنی نمازوں کو بھلائے بیٹھے ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ مفسرین فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ نے
حکم دیا ہے کہ وہ نمازی جو وقت گزار جانے کے بعد نماز پڑھتا ہے، قضا کر کے نماز پڑھتا ہے. آج لوگ کہتے ہیں مولانا 4 نمازیں تو جماعت سے پڑھتا ہوں، بس ایک فجر میں آنکھ نہیں کھلتی ہے، ایک فجر ہی پڑھنے میں نہیں آتا ہوں، بس خالی ایک فجر کی نماز قضا کر لیتا ہوں. رب فرماتا نماز کو تم نے قضا کر لیا، خرابی ہے ایسے نمازے کے لیے. جو نمازوں کو قضا کر لے ایسے نمازیوں کے لیے خرابی ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جنہوں نے اپنی نمازوں کو بھلا دیا ہے. جو لوگ نماز قضا کر کے پڑھتے ہیں، سنیے، ایک اللہ والا انسان تھا، نیک انسان تھا، اس کی جوان بہن کا انتقال ہوا. اب گھر کا ماحول کیسا ہوتا ہے جس گھر میں جوان بہن کا انتقال ہو جائے، جوان بیٹی کا انتقال ہو جائے؟ پوچھئے گا ان لوگوں سے جن کے گھر سے کبھی جوان بیٹی کا جنازہ نکلا ہو، ان سے پوچھنا کہ اس وقت گھر کا حال کیا ہوتا ہے. اس کی جوان بہن کا انتقال ہوا، غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ اٹھایا، نماز جنازہ پڑھی، قبرستان لے جا کر قبر میں دفن کر دیا. سگا بھائی اپنے ہاتھ سے جب اپنی بہن کو دفن کر رہا تھا، اس کے جیب میں کچھ سامان پیسے رکھے ہوئے تھے. اپنی بہن کو جب قبر میں دفن کر رہا تھا تو کچھ تکلیف ہو رہی تھی، اس نے اپنی جیب میں جو پیسے تھے وہ رکھ دیے قبر میں. کہا ابھی جب دفن کر دوں گا پیسے اٹھا لوں گا اور پھر میں قبر سے باہر نکل جاؤں گا. وہ اپنی بہن کو دفن کر رہا تھا، پیسے بھی اس نے وہیں رکھ دیے، دینار یا درہم کی کوئی تھیلی تھی. اپنی بہن کو دفن کر دیا. اوپر سے جب مٹی برابر ہو گئی، قبر بالکل تیار ہو گئی، فوراً اس کے دماغ میں خیال آیا کہ میرے وہ دیناروں کی تھیلی تو قبر میں رہ گئی. جو پیسہ میری جیب میں تھا، جو میں نے رکھا تھا، وہ درہم و دینار کی تھیلی تو قبر ہی میں رہ گئی. ابھی دفنایا ہے بہن کو، چند ساعت چند منٹ گزرے ہیں. جب اسے خیال آیا فوراً اس نے اپنی بہن کی قبر کو تھوڑا سا کھودا. ابھی تھوڑا ہی کھودا تھا، کیا دیکھا کہ ابھی بہن کو دفنایا ہے ابھی، اور جب کھود رہا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں میری بہن کی پوری قبر آگ کے اندر بنی ہوئی ہے. قبر کے اندر آگ ہی آگ ہے، پوری قبر آگ میں لپٹی ہوئی ہے، آگ ہی آگ نظر آتی ہے. بھائی نے جب یہ منظر دیکھا، بتاؤ جو بھائی یہ منظر دیکھے اس کو پیسے کی پرواہ ہوگی؟ اس نے جب اپنی بہن کی قبر میں آگ ہی آگ دیکھی، اس نے قبر کو برابر کیا، مٹی برابر کی، بھاگتا ہوا ماں کے پاس آیا. کہا امی خدا کے واسطے بتا دو میری بہن کون سا گناہ کرتی تھی. ماں مجھے بتا دو کہ میری بہن کون سا گناہ کا کام کرتی تھی. ماں نے کہا بیٹا آخر بات کیا ہے، تو اتنا پوچھنے کیوں آیا ہے؟ بیٹے نے سارا ماجرا سنایا. ماں میں نے قبر کھودی تو کیا دیکھتا ہوں میری بہن کی پوری قبر آگ کے اندر ہے، آگ ہی آگ نظر آتی ہے. ماں میں پوچھنے آیا ہوں، مجھے بتا میری بہن کون سا گناہ کا کام کرتی تھی. ماں رونے لگی اور اپنے آنسو پوچھتے پوچھتے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا تیری بہن اور کوئی گناہ نہیں کرتی تھی، ہاں اتنا کرتی تھی کہ نماز کا جب وقت نکل جاتا تھا بعد میں پڑھتی تھی. نماز تو پڑھتی تھی، نماز تو پڑھتی تھی، لیکن کب پڑھتی تھی؟ جب وقت نکل جاتا تھا. جب وقت نکل جانے کے بعد جو نماز پڑھے اس کی قبر میں آگ ہے. جو وقت نکل جانے کے بعد نماز پڑھے اس کی قبر میں آگ ہے. تو جو بالکل پڑھتا ہی نہیں ہے تو پھر اس کی قبر کا حال کیا ہوگا؟ فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نمازوں کو بھلائے بیٹھے ہیں، جو نمازوں کو قضا کر کے پڑھتے ہیں. جماعت وہ افضل ترین ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے امتیوں نماز با جماعت ادا کیا کرو، نماز با جماعت ادا کیا کرو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو. کیا ملے گا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے؟ آقا فرماتے ہیں جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے 27 نماز کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. پڑھے گا وہ ایک نماز لیکن اللہ اسے 27 نمازوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. اب بندہ جب نماز پڑھ ہی رہا ہے تو بتاؤ سودا کون سا اچھا ہے، ایک کے بدلے 27 ملنے والا یا ایک کے بدلے ایک ملنے والا؟ ہم ظاہر سی بات ہے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس میں سے کچھ بزنس مین بھی ہوں گے، وہ فائدہ دیکھتے ہیں کہ میرا فائدہ کہاں ہے، ایک لگاؤں 27 ملے. سرکار فرماتے جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، تم ایک نماز پڑھو گے اللہ تمہیں 27 نماز کا ثواب عطا فرمائے گا. امام محمد الشیبانی وقت کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اللہ کے ولی گزرے ہیں. غالباً ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہوا، کفن دفن کے انتظام میں رہے. ایک وقت کی نماز جو جماعت کے ساتھ آپ پڑھتے تھے جماعت نکل گئی، وہ نماز قضا نہیں ہوئی، انہوں نے نماز کو چھوڑا نہیں،
جو جماعت سے نماز پڑھتے تھے وہ جماعت ہو گئی. امام محمد شیبانی کو آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا میری جماعت چلی گئی. کتنے اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے یہ. ان کی جماعت اگر رہ جاتی تو آنکھوں سے آنسو نکل جاتے تھے. امام محمد شیبانی آنکھوں سے آنسو نکل رہے، میری جماعت چلی گئی، میری جماعت چلی گئی. فرماتے ہیں سرکار کی حدیث وہ میرے دماغ میں تھی کہ جو جماعت سے نماز پڑھتا ہے اللہ اسے 27 نماز کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. امام محمد شیبانی فرماتے ہیں والدہ کو جب میں دفنا کر مسجد میں آیا، جماعت چلی گئی. امام محمد شیبانی فرماتے ہیں میں نے اسی ایک نماز کو 27 مرتبہ پڑھا. اسی ایک نماز کو میں نے 27 مرتبہ، تاکہ 27 نمازوں کا ثواب مل جائے. امام محمد شیبانی فرماتے ہیں میں نے آ کر مسجد میں جب اسی ایک نماز کو 27 مرتبہ جب میں نے نماز پڑھی، 27 مرتبہ پڑھ کر ابھی میں فارغ ہوا تھا، ہاتف غیبی سے آواز آئی تو نے اس ایک نماز کو 27 مرتبہ پڑھ تو لیا ہے، لیکن جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور امام ولضالین کہتا ہے اور امام کی ولضالین پر جب فرشتے آمین کہتے ہیں، وہ آمین تو کہاں سے لائے گا؟ امام کے ولضالین پر جب فرشتے آمین کہتے ہیں کیا شان رہی ہوگی. امام یہاں ولضالین کہتا ہے، مقتدی تو آمین کہتے ہی ہیں، اللہ کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. آواز آئی تو نے اس ایک نماز کو 27 مرتبہ پڑھ تو لیا ہے، لیکن فرشتے جو آمین کہتے ہیں وہ آمین تو کہاں سے لائے گا؟ کتنی جماعت کی فضیلت ہے، جماعت کی اتنی برکت، 27 نمازوں کے برابر ثواب. لیکن آج ہم ہیں کہ نماز کبھی قضا بھی ہو جاتی ہے، ہم جماعت کو چھوڑ دیتے، ہم نے جماعت کو ہلکے میں لیا ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو. جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو نورانی بنا دیتا ہے، چہرے پر نور آ جاتا ہے جماعت کے ساتھ. لیکن آج ہم دیکھیں، میں نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اکثر جب جنازے آتے ہیں، جنازے میں ہوتے ہیں 200 لوگ، نماز پڑھنے آتے ہیں 25 لوگ، 175 لوگ باہر کھڑے ہوتے ہیں. انہیں احساس نہیں وہ اچھا وہ کس لیے آئے ہیں؟ جنازے میں آئے ہیں. جب کان کھول کر سن لینا جو میں مسئلہ سنانے جا رہا ہوں. نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے. اگر کسی ایک نے پڑھ لی نماز جنازہ تو سب کے اوپر سے ذمہ ہٹ گیا. ایک نے پڑھ لی سب کے اوپر سے ذمہ ہٹ گیا. اور یہ جو نماز 5 وقت کی جو ہم پر فرض ہے وہ سب کے اوپر الگ الگ فرض ہے. ایسا نہیں کہ امام صاحب نے پڑھ لیا تو پوری بستی سے ختم ہو جائے گا. لیکن آج ہم نے دستور یہ بنایا ہے جنازے میں لوگ آئیں گے، اتنے زیادہ لوگ، سب کے سب باہر بیٹھے ہوں گے. یہاں اندر نماز ہو رہی ہے، باہر کرسی جو بچھائی ہوئی ہے وہاں لوگ بیٹھے ہوں گے. انہیں اتنا بھی اللہ کا خوف نہیں کہ نماز ہو رہی، کم سے کم آئے ہیں تو پڑھ ہی لیں، آئے ہیں تو پڑھ ہی لیں. لیکن اتنی توفیق نہیں ہوتی. اور کچھ لوگ اتنی جلدی میں ہوتے ہیں، بانگی صاحب اذان ہو گئی، کیا 2 منٹ کی دیر ہے، جنازہ پڑھا دو نے، اتنی جلدی. اچھا وہ لوگ بھی جو آتے ہیں ان سے کبھی پوچھ لو آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ میں ناپاک ہوں. ارے اللہ کے بندے جب ناپاک تھا تو قبرستان آیا کیوں آیا قبرستان؟ یہاں تو دستور یہ ہے کہ اگر میں اس کے یہاں جنازے میں نہیں جاؤں گا تو اس کے یہاں شادی ہوگی تو میرے کو کھانے کی دعوت نہیں ملے گی. اس لیے لوگ آتے ہیں. میں کڑوا بولتا اسی لیے ہوں. لوگ ایک شادی کی دعوت کے لیے نماز جنازے میں آتے ہیں، جنازے میں شامل ہی اسی لیے ہوتے ہیں کہ اگر جنازے میں نہیں جاؤں. آپ نے دیکھا ہوگا جب نماز جنازہ ہو جاتی ہے، جب میت کا جنازہ لے کر جب باہر نکلتے ہیں تو وہی لوگ جو باہر کھڑے ہوتے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، منہ کے اندر ویمل ہے، مسالہ ہے، اور سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور جو گھر والے ہوتے ہیں ان کو چہرہ دکھاتے ہیں، میں آ گیا ہوں. شرم سے ڈوب جا. اگر احساس تیرے دل میں تو نے شریعت کو مذاق بنا کر رکھا ہے. ہم جنازے میں آئیں پھر بھی ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو صحابی رسول ہیں، سرکار کے صحابی ہوں، لیکن بات کیا تھی؟ آنکھوں سے نابینا تھے، آنکھوں کی روشنی نہیں تھی. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب جماعت کی تاکید فرمائی کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نے عرض کی یا رسول اللہ، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جب مجھے
مسجد میں آنا ہوتا ہے، کوئی آدمی کا سہارا مل جاتا ہے، وہ آدمی میرا ہاتھ پکڑ کر مسجد میں لا دیتا ہے، یا رسول اللہ جب کوئی مل جاتا ہے تو میں مسجد میں تو آ جاتا ہوں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جب میں نماز کے لیے آنا چاہتا ہوں مجھے کوئی سہارا نہیں ملتا، یا رسول اللہ کیا مجھے اجازت ہے کہ وہ نماز میں اپنے گھر پہ پڑھ لوں؟ آج لوگ جو بہانہ نکالتے ہیں نا، مولانا گھر آ کے جماعت چھوٹ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ سنو، گھراک کے لیے جماعت کو ترک کرنے والوں، حضرت عبداللہ ابن مکتوم نے عرض کیا رسول اللہ کوئی سہارا نہیں ہوتا ہے، اکیلا ہوں، آنکھوں سے نابینا ہوں، راستے میں گر جاتا ہوں، ٹھوکر لگ جاتی ہے، یا رسول اللہ کیا میرے لیے اجازت ہے کہ جب مجھے کوئی سہارا نہ ملے تو میں اس نماز کو اپنے گھر پہ پڑھ لوں؟ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز سنتے ہو؟ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز سنتے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن مکتوم نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ میں اذان کی آواز سنتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں اذان کی آواز سنتے ہو تو جماعت کے ساتھ پڑھو، اذان کی آواز سنتے ہو تو جماعت کے ساتھ پڑھو۔ وہ نابینا صحابی جن کے لیے سرکار فرماتے جب اذان سنتے ہو تو جماعت کے ساتھ پڑھو، معلوم ہوا کہ اس نابینا صحابی پر بھی اذان سننے کے بعد جماعت کو چھوڑنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو آج ہم جو یہ باہر بیٹھے ہوتے ہیں، باہر سڑکوں پر ایسے ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں، اذان کی آواز ہمارے کان میں آتی ہے، پھر بھی ہم مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتے، ہمیں فکر ہوتی ہے دکان چل رہی ہے مولانا، اور اکثر ایسا ہوتا ہے۔ حضرت سمرقندی نے اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ جب نماز فرض ہو گئی تو شیطان اور اس کی ذریت جمع ہوئی، اس کے سارے چیلے جمع ہوئے، کہا آپ کیا کریں گے؟ تو شیطان اور اس کی ذریت نے یہ فیصلہ کیا کہ جب نماز کا وقت ہوگا ہم لوگوں کو بہکائیں گے، جب بھی نماز کا وقت ہوگا ہم اس کو بہکائیں گے۔ اس کی ذریت نے شیطان سے پوچھا بتا کیسے بہکائیں گے؟ کہا بس جیسے ہی اذان ہو جائے لوگوں کو دھیان دلائیں گے تیرا وہ کام باقی ہے، تجھے یہ کرنا ہے، تجھے اس کے پاس جانا ہے، تجھے اس سے ملنا ہے۔ کہا بس ایسی باتوں میں اسے الجھا دیں گے تاکہ اس کی نماز چلی جائے، قضا ہو جائے، وہ نماز کو چھوڑ دے۔ پھر حضرت سمرقندی فرماتے ہیں شیطان نے اپنی ذریت کو کہا کہ ان کاموں میں لگ جاؤ، اب ان کاموں میں لگ جاؤ۔ بتاؤ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جب اذان ہوتی ہے ہمارے دماغ میں کام آنے شروع ہو جاتے ہیں، او یار اس سے ملنا باقی ہے، یہ کام باقی ہے، فلاں مال کی ڈیلیوری دینی ہے، اس سے پیسہ لینا ہے، سارے خیالات آتے ہیں۔ حضرت سمرقندی فرماتے ہیں لیکن وہ بندہ جب نماز کا وقت ہو جائے دنیا کے سارے کام چھوڑ دے اور دل کے اندر یہ خیال کرے دنیا کے سارے کام بعد میں ہوتے رہیں گے، پہلے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا، پہلے اللہ کی بارگاہ میں آ کر نماز پڑھوں گا۔ حضرت سمرقندی فرماتے ہیں جیسے اس کے دل میں خیال، دماغ میں خیال آئے گا، وہ دنیا کے سارے کام چھوڑ دے گا اور آ کر مسجد میں اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے 70 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا، 70 نمازوں کا ثواب اللہ اس بندے کو عطا فرمائے گا۔ یہ شیطان اور اس کی پوری ٹولی تو لگ جاتی ہے لگانے میں کہ یہ کام ہے، وہ کام ہے، یہ کام ہے، وہ کام ہے، لیکن ہاں اگر دل مضبوط ہو جائے تو پھر وقت وہ بھی آتا ہے کہ اگر فجر میں ہم سوئے ہوں تو شیطان ہمیں اٹھانے بھی آتا ہے۔ شیطان کا کام ہے، شیطان اور اس کی پوری ٹولی کا کام ہے نماز سے انسان کو روکنا۔ بولو روکتا ہے کہ نہیں؟ وسوسے دماغ میں ڈالتا ہے کہ نہیں؟ کچھ نہ کچھ بات دماغ میں ڈال ہی دیتا ہے تاکہ انسان مسجد میں نہ جائے، لیکن اگر دل مضبوط ہو جائے تو شیطان کو بھی مجبور ہو کر ہمیں اٹھانے آنا پڑتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ جو صحابی رسول ہیں، نماز فجر قضا ہو گئی، ایک نماز فجر قضا ہوئی، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے، مسلسل روتے رہے۔ دوسرے دن فجر کی نماز کا وقت ہوا، حضرت امیر معاویہ اپنے بستر پر سوئے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ گھر کے اندر کوئی آیا اور اس نے آ کر اٹھایا، امیر معاویہ اٹھو فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، امیر معاویہ اٹھو فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا تو ہے کون؟ میری اجازت کے بغیر اندر کوئی نہیں آ سکتا، تو آیا کیسے؟ میری اجازت کے بغیر میرے گھر میں، میرے خاص کمرے میں کوئی نہیں آ سکتا، تو ہے کون اور تو مجھے اٹھانے آیا ہے؟ آخر کیا بات ہے؟ تو اس آنے والے نے کہا کہ حضور میں کوئی اور نہیں شیطان ہوں، میں کوئی اور نہیں شیطان ہوں۔ حضرت امیر معاویہ جلال میں آ گئے، شیطان کب سے تبلیغ کرنے لگا؟
ہے شیطان کب سے تبلیغ کرنے لگا؟ بس اسی ٹائم سے شیطان تبلیغ کر رہا ہے، آج بھی تبلیغ کر رہا ہے۔ اور اب آپ سمجھ جائیے گا کون سا شیطان تبلیغ کر رہا ہے۔ اسی ٹائم سے شیطان تبلیغ کر رہا ہے نماز کے لیے، کہہ رہے ہیں آ جاؤ نماز سکھائیں گے، نماز سکھائیں گے۔ نماز کے بہانے دین اور ایمان سارا برباد جو کر دیتے ہیں، وہ ٹولی ان کی وہیں سے چل رہی ہے۔ کہا شیطان ہے تو، اور تو مجھے نماز کے لیے اٹھانے آیا؟ شیطان کا تو کام ہے نماز سے روکنا، اور تو شیطان مجھے نماز کے لیے اٹھانے آیا ہے۔ پکڑ لیا حضرت امیر معاون کا، نہیں مجھے بتا تو مجھے اٹھانے کیسے آیا، بتا تو مجھے۔ تو شیطان نے جب دیکھا کہ امیر معاویہ میرے کو چھوڑیں گے نہیں، وہ صحابی تھے، صحابی۔ آج لوگ کہتے ہیں نبی کے اندر کوئی پاور نہیں ہے، نبی کا جو صحابی بن جائے ان کی ایسی طاقت ہے کہ شیطان کو بھی پکڑ کے بٹھا دے تو شیطان کو بیٹھنا پڑے۔ آج لوگ کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، نبی کے صحابی کو دیکھ لو کہ شیطان کو پکڑ لے گا، جب تک بتائے گا نہیں تب تک میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، تو نے مجھے جگایا کیسے؟ تو وہ شیطان نے کہا حضور دراصل بات یہ ہوئی تھی کہ کل آپ کی نماز فجر قضا ہو گئی تھی، پھر آپ اتنا روئے تھے، اتنا روئے تھے، اتنا روئے تھے کہ آپ کا یہی رونا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ رب نے ارشاد فرمایا کہ معاویہ کی جو نماز فجر قضا ہو گئی اس نے ادا تو کر لی، اس نے وہ نماز پڑھ تو لی، لیکن اتنے آنسو بہائے ہیں تو اے فرشتوں معاویہ کو اسی فجر کی نماز پر 70 نمازوں کا ثواب اور دے دو، 70 نمازوں کا ثواب اور دے دو۔ اب شیطان کہتا ہے حضور اگر آج بھی آپ کی آنکھ لگ جاتی، آج بھی آپ کی آنکھ لگ جاتی، نماز فجر قضا ہو جاتی، پھر آپ روتے، اتنا روتے کہ اللہ آپ کو 70 نمازوں کا اور ثواب دیتا۔ میں شیطان ہوں، مجھ سے یہ برداشت نہ ہوا کہ اللہ آپ کو 70 نماز کا ثواب دے، مجھے یہ برداشت نہ ہوا کہ اللہ آپ کو 70 نمازوں کا ثواب دے، اس لیے میں نے چاہا کہ آپ کو 70 نمازوں کا ثواب نہ ملے، اس لیے میں نے آپ کے گھر میں آیا، حجرے خاص میں آیا اور آپ کو آ کے اٹھایا تاکہ آپ وقت پر نماز فجر پڑھ لیں۔ اگر دل مضبوط ہو جائے تو شیطان کو روکنا تو دور، شیطان خود جگانے آتا ہے، بھائی اٹھ جا۔ لیکن ہم آئیں تو صحیح، نماز پڑھیں تو صحیح۔ اچھا جو لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں تھوڑا ان کو بھی سمجھ لیا جائے۔ اکثر نمازوں میں ہوتا ہے باقاعدہ کہنا پڑتا ہے بھائی سب مکمل کرو، سب مکمل کرو۔ پیچھے والے تو میرے خیال مجھے دھیان میں نہیں آتے، پہلی سب میرے دھیان میں رہتی ہے۔ ابھی جمعہ میں دیکھ لیں، وہاں لوگ بیٹھیں گے دھوپ کے لیے، سارا دن سب کچھ انتظام کرتے ہیں۔ ایک مسجد میں آ کر بھی ہمیں سہولتیں ہی چاہیے۔ کیا اگر آدھی کلاک دھوپ میں نہ بیٹھیں گے تو کیا انہیں ٹھنڈی بہت زیادہ لگ جائے گی؟ یہ وہاں جا کر بیٹھیں گے، آگے کی سب خالی پڑی ہے اور وہاں وہ لوگ جا کر بیٹھیں گے، وہاں کھڑے ہو کر سنت پڑھیں گے، بیچ کا راستہ خالی ہے، بیچ میں سے جتنے لوگ نکلیں گے بتاؤ وہ آدمی نکلے گا کہاں سے، گزرے گا کہاں سے؟ کیا وہ آدمی آگے نہیں آئے گا؟ وہ لوگ جو پیچھے بالکل کھڑے ہو کر سنتیں پڑھنے لگتے ہیں۔ سنیے پہلے میں حدیث سناؤں، بخاری کی حدیث ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم صف کو ملاؤ، تم صف کو ملاؤ، جو صف کو ملائے گا اللہ اسے ملائے گا، جو صف کو ملائے گا اللہ اسے ملائے گا، اور سرکار فرماتے ہیں جو صف کو توڑ دے گا اللہ اسے بھی توڑ دے گا، جو صف کو توڑ دے گا اللہ اسے بھی توڑ دے گا۔ آج ہمیں باقاعدہ اعلان کرنا، ابھی دیکھنا جب نماز جب کھڑی ہوگی میں یہاں اللہ اکبر کہہ دوں گا، پھر بھی پیچھے سے آواز آئے گی بھائی آگے آ جاؤ، بھائی آگے آ جاؤ، بھائی آگے آ جاؤ۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پہلی صف والے پر اللہ رحمتیں زیادہ نازل کرتا ہے۔ ہو سکے تو پہلی صف میں نماز پڑھو، ہو سکے تو پہلی صف میں نماز پڑھو، اس لیے کہ سرکار فرماتے ہیں پہلی صف والے پر اللہ رحمتیں زیادہ نازل کرتا ہے، اس کے بعد دوسری صف والے، اس کے بعد تیسری صف والے، اس کے بعد چوتھی صف والے۔ یہ جیسے جیسے سب پیچھے جاتی جاتی ہے ثواب بھی کم ہوتا جاتا ہے، زیادہ ثواب پہلی صف میں ہے۔ لیکن ہم نہیں، جہاں مرضی ہو ہم وہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صف کے لیے ہمیں باقاعدہ کہنا پڑتا ہے کہ سب مکمل کرو۔ دوسری بات، ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز میں ہم اتنے جلدی میں ہوتے ہیں، اتنی ہمیں جلدی ہوتی ہے کہ بس امام جلدی یہاں یوں سلام پھیرائے اور ہم بھاگے۔ پورے 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں نہ دے سکیں،
ایک اللہ کی بارگاہ میں سکون سے سجدہ نہ کر سکے. آج لوگ کہتے ہیں مولانا میں نماز تو پڑھتا ہوں لیکن سکون نہیں ملتا. مولانا میں نماز تو پڑھتا ہوں سکون نہیں ملتا. ایک اللہ والے سے بھی کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت میں نماز پڑھتا ہوں سکون نہیں ملتا, کیا کروں؟ تو اس اللہ والے نے کہا تو نماز پڑھتا ہے سکون نہیں ملتا تو سکون سے نماز پڑھ. نماز پڑھتا ہے سکون نہیں ملتا, سکون سے نماز پڑھ. جو بتایا گیا ہے, جو طریقہ بتایا گیا ہے, اس طرح سکون کے ساتھ, اطمینان قلبی کے ساتھ, خشوع اور خضوع کے ساتھ تو نماز پڑھ. جب تو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور تیرے دل کو سکون عطا فرمائے گا. لیکن آج ہم اتنی جلدی میں, اچھا جماعت کے ساتھ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, کئی لوگوں نے آ کے مجھے بتایا کہ حضرت کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں, اس سے پہلے تو آدمی لوگ سجدے میں چلے جاتے ہیں. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے, ابھی امام رکوع سے کھڑا ہوا ہے اور ابھی اللہ اکبر کہے گا ابھی سجدے میں گیا نہیں, اس کے پہلے تو مقتدی چلے گئے سجدے میں. سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, یہ بھی حدیث سن لیجئے, سرکار فرماتے ہیں جو انسان امام سے پہلے رکوع یا سجدہ کرے گا, جو انسان امام سے پہلے رکوع اور سجدہ کرے گا, سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اس بندے کا چہرہ اللہ سور جیسا نہ بنا دے. چہرہ یا تو گدھے جیسا بنا دیا جائے گا, سر اس کا کتے جیسا بنا دیا جائے گا جو امام سے پہلے رکوع اور سجدہ کرتا ہے. ہم آئے ہیں نماز پڑھنے تو خشوع اور خضوع کے ساتھ, مکمل اطمینان کے ساتھ ایسی نماز پڑھیں جو سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرامین ہمیں بتائے ہیں. ایک اگر ہم 5 منٹ اگر لیٹ ہو بھی گیا تو ہمارا دنیا میں کون سا کام بگڑ جائے گا, کیا ہو جائے گا ہمیں؟ ہم خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں, اطمینان قلبی کے ساتھ نماز پڑھیں, اور جب نماز پڑھیں تو صرف لو اللہ کی طرف لگائیں. نماز پڑھیں تو اس طرح پڑھیں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. نماز پڑھیں تو اس طرح پڑھیں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, اور اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ ضرور سوچیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب بندہ اس طرح نماز پڑھے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو قسم خدا کی دماغ میں کوئی خیال نہیں آئے گا. جب اطمینان قلبی کے ساتھ نماز پڑھے گا کوئی غلطی نہیں ہوگی. آج لوگ کہتے ہیں مولانا اکثر ایسا ہوتا ہے 4 رکعت والی میں تیسری رکعت میں تو میں بیٹھ ہی جاتا ہوں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہم نماز تو پڑھتے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دماغ دکان پر ہوتا ہے, وہ گراہک آیا ہوگا اس کو وہ یہ دینے کا یہ دینے کا ہے, ہمارا دماغ وہاں ہوتا ہے. نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کی, عبادت کر رہے ہیں اللہ کی, دماغ اور دل باہر لگا ہوا ہے. بتاؤ دل و دماغ باہر لگا ہو ایسی نماز کی اللہ کو کوئی ضرورت ہے؟ بصرہ کے اندر ایک انسان تھا جو لکڑیاں خریدنے کے لیے گیا. دیکھیں اللہ اسباب کیسے بناتا ہے. ہمارا جو دماغ دکان پہ جو لگا ہوا ہوتا ہے نا کہ دکان پر ہی آیا ہوگا وہ آیا ہوگا. بصرہ میں ایک انسان لکڑیاں خریدنے کے لیے گیا. لکڑیاں خریدنے وہ جا ہی رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک تھیلی ملی. تھیلی کے اندر پیسے تھے, درہم و دینار تھے. ابھی وہ تھیلی وہ اٹھانے جا ہی رہا تھا کہ مسجد سے اذان کی آواز آئی. دیکھیے جو ڈر پیدا ہوتا ہے تو پھر اللہ اسباب بھی بناتا ہے. اس نے سوچا لکڑیاں بھی بعد میں لوں گا اور نماز پہلے پڑھوں گا, لکڑیاں بعد میں لوں گا نماز پہلے پڑھوں گا, اور یہ سامنے جو درہم و دینار کی جو تھیلی رکھی ہے اس کو بھی اٹھاؤں گا نہیں, اس کو ایسے ہی رکھوں گا. اگر میرے نصیب میں ہوگی تو اللہ میرے تک پہنچا دے گا, اگر یہ رقم میرے نصیب میں ہوگی تو اللہ مسبب الاسباب ہے میرے گھر تک پہنچا دے گا, اور میرے نصیب میں نہیں ہوگی تو کوئی اور اٹھا لے گا. اذان کی آواز آئی, اس نے لکڑیوں کو بھی چھوڑ دیا, درہم و دینار کی تھیلی کو بھی چھوڑ دیا, چلا گیا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد اس نے لکڑیوں کا گٹھا خریدا. خریدنے کے بعد وہی لکڑیاں اس نے اپنے سر پر لا دی اور اپنے گھر آیا. جیسے ہی گھر پر آنے کے بعد اس نے لکڑیوں کا گٹھا رکھا, لکڑیاں کھولی تو کیا دیکھتا ہے وہی درہم و دینار کی تھیلی اسی لکڑیوں کے گٹھے سے نکل رہی ہے. اللہ اسباب بناتا ہے. اگر مال تمہارے نصیب میں ہے کسی بھی طرح تمہارے پاس آئے گا, اور اگر مال تمہارے نصیب میں نہیں ہے تم ایڑی چوٹی کا زور لگا دو نہیں آئے گا تو نہیں آئے گا. اگر نصیب میں نہیں ہے تو نہیں ملے گا, اور اگر نصیب میں ہے تو زمین پھٹ کر بھی تمہارا مال تمہارا رزق تمہارے دروازے تک پہنچ جائے گا. اس لیے اطمینان قلبی کے ساتھ نماز پڑھیں. اور بس جاتے جاتے ایک حدیث سنا دوں تاکہ تمہارا ایمان تازہ ہو جائے. حضرت کعب ابن حبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا. کس سے ارشاد فرمایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے, اے موسیٰ 2 رکعت ہوگی جس کو میرا حبیب اور اس کی امت ادا کرے گی. 2 رکعت ہوگی جس کو میرا حبیب اور ان کی امت ادا کرے گی, اور اسی 2 رکعت کا نام ہوگا نماز فجر.
رب ارشاد فرماتا ہے موسیٰ میرے حبیب اور میرے حبیب کی امت جب 2 رکعت فجر کی نماز پڑھے گی، رب فرماتا ہے موسیٰ 2 رکعت نماز فجر کے صدقے میں ان کے پورے دن اور رات کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ 4 رکعت ہوگی جس کو میرا حبیب اور ان کی امت ادا کرے گی، اس نماز کا نام نماز ظہر ہوگا۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ میرے حبیب اور میرے حبیب کی امت جب 4 رکعت نماز ظہر ادا کرے گی تو رب فرماتا ہے پہلی رکعت پر انہیں میں مغفرت عطا کروں گا، دوسری رکعت پر ان کے نامہ اعمال کا میزان کو بھاری کر دوں گا، تیسری رکعت پر ان کے اوپر فرشتے مقرر کروں گا، تیسری رکعت پر ان کے اوپر فرشتے مقرر کروں گا جو فرشتے میری تسبیح بیان کریں گے اور اس نمازی کے لیے دعائے مغفرت کریں گے، اور چوتھی رکعت جب میرے حبیب اور ان کی امت ادا کرے گی تو رب ارشاد فرماتا ہے موسیٰ چوتھی رکعت پر میں اپنے حبیب کی امت کے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دوں گا، آسمان کے سارے دروازے کھول دوں گا، جہاں سے جنت کی حوریں اس نماز پڑھنے والے کو جھانکے گی، جنت کی حوریں نماز پڑھنے والے کو جھانکے گی، اور اب ارشاد فرماتا ہے جو ظہر کی نماز پڑھے گا جنت کی حور کے ساتھ ان لوگوں کا نکاح بھی کر دوں گا۔ پھر اب نے ارشاد فرمایا موسیٰ 4 رکعت ہوگی جس کو میرا حبیب اور اس کی امت ادا کرے گی، اسے نماز عصر کہا جائے گا۔ پھر اب نے ارشاد فرمایا موسیٰ جو میرے حبیب اور ان کی امت نماز عصر ادا کرے گی، رب فرماتا ہے ان کے اوپر میں فرشتے مقرر کروں گا اور فرشتے نماز عصر پڑھنے والوں کے لیے دعائے مغفرت کریں گے، فرشتے نماز عصر پڑھنے والوں کے لیے دعائے مغفرت کریں گے، اور رب فرماتا ہے موسیٰ جس کے لیے میرے فرشتے دعائے مغفرت کریں گے میں اسے جہنم میں داخل نہیں کروں گا، جس کے لیے میرے فرشتے دعائے مغفرت کر دیں گے اس بندے کو میں جہنم میں کبھی داخل نہیں کروں گا۔ پھر اپنے ارشاد فرمایا اے موسیٰ 3 رکعت ہوگی جس کو میرا حبیب اور ان کی امت ادا کریں گے، اسے نماز مغرب کہا جائے گا۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ میرے حبیب اور ان کی پوری امت جب نماز مغرب ادا کرے گی تو ان کے لیے میں آسمان کے سارے دروازے کھول دوں گا، آسمان کے سارے دروازے کھول دوں گا، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا اے بندے تو نے مغرب کی نماز پڑھی ہے، اب جو تو مجھ سے مانگے گا میں عطا کروں گا، اب جو تو مجھ سے مانگے گا، جتنا مانگے گا، دنیا مانگے گا، آخرت مانگے گا، جس کا بھی تو سوال کرے گا، رب فرماتا ہے نماز مغرب پڑھ لی، اب تو جو مانگے گا میں تجھے وہ عطا کر دوں گا۔ اور پھر اپنے ارشاد فرمایا موسیٰ 4 رکعت ہوگی جس کو میرا حبیب اور ان کی امت ادا کرے گی، اسے نماز عشاء کہا جائے گا۔ رب نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ میرے حبیب اور ان کی امت نماز عشاء ادا کرے گی، 4 رکعت نماز پڑھے گی۔ رب ارشاد فرماتا ہے جو عشاء کی نماز پڑھے گا نماز سے فارغ ہوتے ہی رب فرماتا ہے میں اس بندے کو گناہوں سے ایسا پاک اور صاف کر دوں گا جیسا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ کتنی برکتیں ہیں، کتنی فضیلتیں ہیں، یعنی آدمی رات کو جب بستر پر جائے گا تو اس عالم میں جائے گا کہ گناہوں سے بالکل صاف، ایک ذرہ برابر گناہ اس کے جسم پر نہیں ہوگا، آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو ایسا اسے کر دیا جائے گا۔ اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو اللہ اسے آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، اور پھر جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو اللہ تعالیٰ اسے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ہم پوری رات عبادت کر سکتے ہیں؟ کوئی ہے ہمارے اندر؟ اب ہے ہمارے اندر کوئی غوث اعظم جیسا جو 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے؟ ہمارے اندر کوئی ہے؟ اگر ہم پوری رات عبادت نہیں کر سکتے، اسلام کیسا پاکیزہ مذہب ہے، اسلام نے کہا پوری رات عبادت نہیں کر سکتے، عشاء جماعت کے ساتھ پڑھو، فجر جماعت کے ساتھ پڑھو، تم 2 نماز جماعت کے ساتھ پڑھو گے اللہ تمہیں پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ اب تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ نمازیوں کی تعداد بڑھ جائے گی، بڑھ جائے گی کہ نہیں بڑھ جائے گی؟ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں 5 وقتہ سنی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں، سنت ادا کر لیں، اور جب کھڑے ہو ہی رہے ہیں تو صفوں کو بھی پہلے مکمل کر لیں۔